آج کشمیر ڈے ہے، کشمیر کے ساتھ سولیڈائٹی کا ایک دن ہے پاکستان میں، جہاں پہ ہم کرتے کیا ہیں آج تک نہیں سمجھ آیا۔ ایک جگہ ہے جو ٹیکنیکلی یا آزاد ہونی چاہیے یا پاکستان کی ریاست کا حصہ ہونی چاہیے، تو ریاست اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے، اس اسٹرگل کو کمیموریٹ کرنے کے لیے ایک دن رکھتی ہے۔ اس دن میں کیا ہوتا ہے؟ چھٹی ہو جاتی ہے، کچھ بینر لگ جاتے ہیں، لیکن دکھ درد ہم فیل نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے ہم کرتے کچھ نہیں ہیں۔ ہمیشہ کشمیری قوم کو ہم نے استعمال کیا ہے اسپیوناج کے لیے، وہاں پہ ہم نے دہشت گرد ٹرین کیے ہیں، حملے کرنے کے لیے ہم نے ان کے لوگوں کو کبھی بھی صراط مستقیم پہ لگایا، اور جو کشمیر کا حصہ پاکستان کے اندر ہے اس کی ہم نے ڈیولپمنٹ کی نہیں، نہ ہونے دی، نہ ہی اس کو ہم نے گرو کروایا۔ ہم نے ایک کنڈیشن ایسی بنا دی کہ ایک بفر زون بن گیا ہمارے اور انڈیا کے بیچ میں، اور اس بفر زون کو ہم نے استعمال کیا۔ تو یہ سولیڈیریٹی ڈے کا جو دگھوسلا ہے، جو ایک جھوٹ ہے، اس میں نہ مانیے۔ در حقیقت باجوہ صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے عمران خان صاحب کے انڈر کشمیر کا سودا کر لیا تھا، وہ لانگ لاسٹنگ سٹرگل ہم نے ختم کر دی۔ آپ دیکھیے پاکستان نے آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کی ڈیفیٹ انڈیا کے سامنے۔ انہوں نے کہا ایک زیادہ بڑا ملک ہے، زیادہ بڑی اکانومی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک پرولونگ کانفلکٹ میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمیں اپنا معاملہ یہاں کلوز کرنا پڑے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی شکست تھی۔ اور پھر انہوں نے تھیٹر آف وار کھول دیا افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، جو ہم سے کمزور ملک ہیں، ہمارا ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مقابلے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب اگلا طاقتور ہوتا ہے، کمزور کو تو ہر کوئی چھتر پولا کر لیتا ہے۔ تو جہاں پہ مقابلہ سخت تھا وہاں سے ہم بھاگ گئے، ہم نے کشمیریوں کو آدھے راستے چھوڑ دیا۔ پچھلے 2 سال میں جتنے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں مختلف سٹوریز کے ساتھ، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بریک بھی کرتے رہتے ہیں جو سٹوری ویریفائی ہوتی ہے، اگر آپ ان کی داستان سنیں تو وہ بہت ہی دکھ پہنچاتی ہے کہ وہ ایک خواب کے انڈر، ایک امیج کے انڈر آپریٹ کرتے تھے کہ پاکستانی لوگ اور پاکستانی گورنمنٹ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ایک دن ہماری مدد کریں گے آزاد ہونے میں۔ آج کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کور کمانڈرز کو اکٹھے کر کے ایک کانفرنس کی جہاں پہ انہوں نے اسٹریٹجک امپورٹنس ڈسکس کی پاکستان کی، جہاں انہوں نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے علاقے کی اسٹیبلٹی کے لیے۔ سر آپ کو پوچھتا کون ہے علاقے کی اسٹیبلٹی کا؟ ہم ایک پون ہیں، ہمیں چلانے والا جو کنگ ہے وہ کوئی اور ہے ہمیشہ سے۔ تو جو ہم یہ ایک ہوا بناتے ہیں کہ ہم بڑے فیصلے لے رہے ہیں، ہم بڑا سوچ رہے ہیں، سیریا کے اوپر شہباز شریف نے تب ٹویٹ کی جب سعودی عربیہ اور ٹرکی نے کہا کہ ہم سیریا اور ایچ ٹی ایس کے ساتھ ہیں، یہ ہماری اوقات حیثیت ہے۔ اور جب کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنا بڑا شگوفہ چھوڑ دیا کہ امریکہ اون کرے گا غازہ کی سٹرپ کو، اس کو ڈیولپ کرے گا اور دنیا کے لوگ وہاں پاپولیٹ ہوں گے، بڑا ہاٹ بیڈ بن جائے گا، مڈل ایسٹ کا وہ ایک جول بن جائے گا، اور 2.2 ملین فلسطینی میں ری ایلوکیٹ کر دوں گا، ہم بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ بہت دانشور آپ کو اس موقع پہ کہیں گے جناب جب آپ محکوم، جب آپ مفتو ہوتے ہیں، ہارے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ جنگ ہار جانا اور ہاری ہوئی سوچ حاوی کر لینا 2 ڈفرینٹ فنومینون ہیں۔ انسان کو جب شکست ہوتی ہے تو 2 آپشنز ہوتے ہیں، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، دوبارہ بنتا ہے، یا پھر اس شکست کے غلبے میں ڈوب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو آقا فرمائیں گے، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے وہ UN ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہوں، ہم اس کو مان لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد سے ہیومن رائٹس کا چیپٹر ختم، UN کا چیپٹر ختم، US ایڈ کا چیپٹر ختم۔ جو ایک ان نیچرل فینومینون ورلڈ وار 2 کے بعد ہوا تھا وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا۔ ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوتا ہے، اس کے تحت یونیورسل ہیومن رائٹس کا آئیڈیا بنتا ہے، UN بنتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب اکٹھے چلیں گے، لیکن ہم کبھی برابر نہیں تھے۔ ایج آف ایمپائر ہمیشہ سے تھی، جو حاکم ملک ہوتا ہے وہ پلڑا بھاری رکھتا ہے، باقی سب تھلے لگ کے رہتے ہیں۔ ہمیں وہ یہ چورن بیچتے تھے کہ اگر آپ UN کو فالو کریں گے، ورلڈ بینک کو فالو کریں گے، آپ کی ترقی ہو جائے گی۔ ایسا کچھ ہی نہیں ہوا۔ چائنا نے ہیومن رائٹس کی بھی دھجیاں اڑا کے رکھی ہیں، اور انہوں نے جتنی اکنامک پالیسیز ہیں وہ اپنے فیور میں بنوائی ہیں، لوگوں کا ڈیٹا چوری کیا، لوگوں کے کاپی رائٹس چوری کیے اور ترقی کی ہے۔ اور وہ واحد ملک ہے ورلڈ وار 2 کے بعد جس نے آؤٹ سٹرپ کیا US گروتھ کو۔ تو پورا کا پورا جو چورن فٹ کیا گیا تھا نا ہمیں US ایڈ کے وجہ سے، یہ جتنے انسٹیٹیوٹس آپ دیکھتے ہیں، کہیں تو پوڈ کاسٹ ہیں جو US ایڈ کے اوپر شروع ہوئی ہوئی ہیں، یہ چورن فٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ سافٹ پاور ٹیکٹکس ہیں۔ ٹرمپ کی مہربانی، اس کی وجہ سے بہت بے نقابی ہو رہی ہے۔ نتن یاہو اور وہ جب اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے، لگا تھا نتن یاہو بڑا بھائی ہے، ٹرمپ چھوٹا بھائی ہے، کبھی اسی کرسی سیدھی کرے، اور نتن یاہو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اس کا تو سیاسی کریئر دوبارہ اجاگر ہو گیا، اسرائیل میں اس کی اوقات ہی کوئی نہیں رہی تھی، کیونکہ اب بے نقاب یہ بھی ہو گیا کہ امریکن اسٹیٹ کے اندر
جو اسرائیل انٹرفیئرنس ہے وہ کتنی گہری ہے ان بھگتو. دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ملکوں کے اندر ٹرمپ نے ثابت کیا کہ یو ایس ایڈ کیسے ہمارے سافٹ پاور کے تھرو دماغ کنٹرول کرتا ہے, سوشل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم تو یہ کب سے بکواس کر رہے ہیں, سمجھے. جہاں جہاں فورن انٹرفیئرنس ملک کے اندر ہوتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. ملک کے اندر جو واحد انٹرفیئرنس ہونی چاہیے وہ پولیٹیشنز کی ہونی چاہیے, عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کی ہونی چاہیے. اس کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا میں تھوڑی بلوچستان پہ بھی بات کر لوں. اور بلوچستان کی جو پرابلم ہے, جو ایکویژن ہے, وہ اتنے سمپل طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ عام آدمی کہتے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کلیئرلی را یہاں آپریٹ کر رہا ہے اور تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہاں کوئی انسانی حقوق کا ایشو نہیں ہے, وہاں پہ ہم بلوچستان کے لوگوں کا سیکنڈ کلاس تو ٹریٹ ہی نہیں کرتے, لیک آف ڈیولپمنٹ تو ہے ہی نہیں, ایک ایتھنک ٹرائبلزم تو وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہ تو ایشوز ہی نہیں ہے. بیسکلی وہاں پہ را ہے. را آئی کیسے تھی وہاں, ذرا اس کو استعمال کریں. ایک عام پاکستانی ہے, اس کو ایک را کا ایجنٹ اپروچ کرتا ہے کہ ہم تمہیں $1,00,000 دیتے ہیں, تم جاسوسی کرو پاکستان کی ریاست کے خلاف. کا دفعہ ہو جائے, میں کیوں کام کروں تم انڈینز کے لیے. لیکن بلوچستان کے لوگ کیوں مجبور ہوئے یہ کرنے کے لیے, جو BLA کے ٹیررسٹ ہیں وہ اس لیے مجبور ہوئے کیونکہ آپ نے ان کو اٹھا کے مین سٹریم سوسائٹی سے باہر نکال دیا. یہ وہی بحث ہے جو گورا حماس سے خلاف کرتا ہے. جناب فلسطین کے لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ کیوں پتھر اٹھا کے واپس ٹینکوں کو مارتے ہیں, وہ اور کریں کیا. جب آپ انہیں جکڑ دیں ہر طرف سے, وہ کیا کریں. ہم کسی گمان یا مغالطے میں نہیں رہتے. بہت کلیئر کٹ انڈیکیٹرز ہیں کہ کس طرح مڈل ایسٹ کا جو ڈسمینٹلنگ پروجیکٹ عرب سپرنگ سے شروع ہوا تھا, اس کا کلمنیشن پوائنٹ ہے ابراہیم اکارڈز کو فلفل کرنا. ٹرمپ نے اپنی نتنیاہو والی تقریر میں یہ بھی کہا کہ سعودی عربیہ اگریڈ ہے جی ابراہیم اکارڈ پہ, جس کی وجہ سے صبح کے 4 بجے سعودی عربیہ کو بیان دینا پڑا کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہم تب تک کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اس جیسا نہیں قائم کریں گے. یہ بات کتنی دیر تک سچ ہے یہ وقت ہی بتائے گا, کیونکہ جس طرح سعودی عربیہ نے اپنی اکانومی سیٹ اپ کی ہوئی ہے وہ ہیویلی امریکن ڈپینڈنٹ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں یہ بڑے بادشاہت ہیں, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, یہ امریکن ڈپینڈنٹ نہیں, آپ کی بھول ہے. $1.7 ٹریلین پلس انہوں نے اپنے فکسڈ ایسٹس میں امریکہ میں رکھے ہوئے ہیں اکارڈز کے تحت. اور جناب اگر انہوں نے کوئی تون طرح کی تو وہ پیسے ضبط ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ایران کے ہوئے تھے. جی ہاں, 9/11 کے حملوں کے بعد جب سرکار نے اجازت دے دی کہ آپ کنٹریز کو سو کر سکتے ہیں, جس میں سعودی عربیہ کا بائی پتہ انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے, ٹیکنیکلی انہوں نے سعودی عربیہ کو کور دیا ہے لیکن وہ پتہ بھی کبھی بھی کھول سکتے ہیں. تو ایران کو سو کر دیا گیا کہ جناب ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی وجہ سے میری زندگی افیکٹ ہوئی ہے, اور جو ان کی غالباً $200 ملین یا $300 ملین کی بلڈنگ تھی نیو یارک میں وہ ضبط ہو گئی. عجیب طریقہ نہیں ہے کہ یہ ملک آپ کو دباتے بھی ہیں, آپ کو جھوٹ بھی پھیلاتے ہیں, آپ کا پیسہ بھی لیتے ہیں, پھر بعد میں پیسہ ضبط بھی کر لیتے ہیں. شاہ آف ایران کی بیوی کے پیسے ضبط ہو گئے تھے. تو ویسے جتنے ہمارے سیاستدان باہر پیسے رکھ رہے ہیں نا, یہ بھی سوچ لیں کل کو یہ ریاستیں کبھی بھی اپنا موڈ مول بدل لیتی ہیں. اس لیے ہم آپ کو بار بار بکواس کرتے ہیں کہ میرے بھائی مسلم ریاست نہیں, مسلم ریاست کے کام آنے. اخیر میں کھولیں بارڈر, بنائیں الائنس افغانستان, ایران, ترکی, پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ. نہیں پڑے گی آپ کو کسی چیز کی ضرورت, لیکن آپ مجبور ہیں. آپ سے مراد سیاستدان کہ جو ان کے مالک ہیں ان کے پاس یہ بھاگ بھاگ کے جائیں. تو اس کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کو ہم ایون پہ نیا نام دینا چاہیں گے. اس کو ہم کرنا جائیں گے مفتو سولیڈیرٹی ڈے, کہ جتنے مسلم قومیں مفتو ہیں وہ آزادی کی تحریک چلائیں, جس میں ہم پاکستانی بھی شامل ہیں, ایران کے لوگ بھی شامل ہیں, افغانستان کے لوگ بھی شامل ہیں, تقریباً ساری مسلم ریاستوں کے لوگ شامل ہیں. ہم سب مفتو ہو گئے ہیں ویسٹ کے, چاہے وہ فائنینشیل انفراسٹرکچر کے تحت, چاہے وہ جنگ بندی کے تحت. ہم ان کے تھلے لگے. ہم جنگ ہارے ضرور ہیں لیکن ہمارے دماغ نہیں ہارنے چاہیے. تو اپنے گرد و نواح میں آئیڈینٹیفائی کریں ویسٹرن انفلوئنس, کو کک آؤٹ کریں تاکہ آپ پھر دوبارہ سے ڈیولپمنٹ کے سٹیج پہ جا سکیں. جس نے IMF پروگرامز فالو کیے ہیں ان کی اکانومیز نہیں چلیں. جو ادوا ورلڈ بینک کے شکنجے میں پھنسا ہے انکلوڈنگ ٹرکی, وہ اس سے نکل نہیں پایا. جو امریکہ کی حمایت میں جنگ بندی میں شامل ہوئے, امریکہ نے اس کو مڈ چوک جا کے چھوڑا ہے. یوکرین کی مثال لے لیں. جس نے اسلامک ریاستوں کے OIC پہ کام کیا تھا وہ سارے ایک ایک کر کے فارغ کرائے گئے.
یہ ٹرمپ کی مہربانی ہے کہ اس نے آ کے جب گلوبل ورلڈ آرڈر کو ریجیکٹ کر دیا تو آپ کو نظر آ گیا کتنا دوگلا تھا یہ گلوبل ورلڈ آرڈر. یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے اسلامک ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے, مسلم کنٹریز کے ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے ایز اے گلوبل یا ریجنل پاور. اس پہ فوکس کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. یہی وہ اگلا اصلی مشن ہے جو آپ کے ملکوں کے اندر فریڈمز لے کے آ سکتا ہے اور آپ کی کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن شپس بہتر کر سکتا ہے. کشمیر کے لوگوں کے لیے ہماری دعا ہمیشہ رہتی ہے, پارا چنار کے لوگوں کے لیے, بلوچستان کے لوگ جو اسٹرگل کریں ان کے لیے, فاٹا کے لوگ, ایکس فاٹا کے لوگوں کے لیے دعا رہتی ہے, کشمیر کے فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا رہتی ہے, سیریا کے لوگوں کے لیے دعا رہتی ہے. جہاں جہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے وہاں پہ ایک مسلمان کی دعا اللہ سے بہتری کی ہوتی ہے اور ہماری بھی ہوتی ہے. لیکن نہ ہی ہم انڈیا کو کشمیر لینے دے سکتے ہیں اور نہ ہی ٹرمپ کو ہم فلسطین لینے دے سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان دونوں چیزوں پہ ہم کام کرتے رہیں, اویئرنیس پھیلاتے رہیں, پروٹیسٹ کرتے رہیں, فنڈنگ کرتے رہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو.